الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تبديل لكلمات الله صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام دیا ہے اور اللہ نے اپنا قرآن دیا، پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دی ہیں، اور انہی چیزوں کے مان لینے کا نام اسلام ہے اور ایمان ہے۔ کلام پاک کا کوئی حکم ساری کائنات کے انسان مل کر کے چینج کرنا چاہیں، بدلنا چاہیں تو نہیں ہو سکتا۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر اللہ کے احکامات کی تبدیلی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بات حکومتوں کو بھی معلوم ہے، لیکن وہ جاننے اور ماننے کے باوجود عقل سے پیدل کچھ باتیں کیا کرتے ہیں۔ مسلمان کا سمجھوتا اس کے قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، ان کی احادیث کے خلاف کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ آپ آج کل چونکہ سن رہے ہیں یونیفارم سول کوڈ کو، سمان ناگرک سنہتا UCC جسے کہا جاتا ہے، یونیفارم سول کوڈ۔ قانون تو نیا نہیں ہے لیکن لاگو ہونے کے اعتبار سے نیا ہے۔ قانونی اگر حیثیت کی بات کریں تو یہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، اس میں 22 بھاگ ہیں، 395 انوچھید 12 انوسوچی، بھاگ 4 کے آرٹیکل 44 کے اندر یونیفارم سول کوڈ کا ذکر ہے، لیکن لاگو ہونے کے اعتبار سے قانون دانوں نے، قانون بنانے والوں نے یہ بات اسی وقت کہہ دی گئی تھی کہ یونیفارم سول کوڈ کو نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تک اگر بات سمجھ میں آئی ہے تو میں ڈیٹیل میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد دین عرب کے اندر پھیلا، عرب کے آس پاس ملکوں تک پہنچا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلافت پر فائز ہوئے، دین آگے بڑھا۔ حضرت عمر فاروق خلافت پر فائز ہوئے، دین آگے بڑھا، 22 لاکھ مربع میل تک پہنچا۔ اور سعودی عرب جسے ہم لوگ بولتے ہیں، یوں تو اصل لفظ تو حجاز ہے، اصل لفظ تو حجاز مقدس ہے، یہ سعودی خاندان وہاں آیا، ان کی وجہ سے لفظ سعودی استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ اصل لفظ تو حجاز مقدس کے عرب لوگ، عرب کے لوگوں کو لفظ عربی استعمال کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں وہاں سے نکل کر آس پاس کے ملک ہیں، آج کل جورڈن ہے، سیریا ہے، لبنان ہے، فلسطین بھی اسی میں آتا ہے، مصر ہے، اور یہ آس پاس کے ملک ایران، عراق وغیرہ تمام ملکوں کے اندر اسلام پھیل گیا۔ اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر بھی بعض اقوال ایسے ملتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے دور ہی میں کچھ تاجر لوگوں نے آنا شروع کر دیا تھا، دین کی بنیاد یہاں پڑنی شروع ہو گئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کچھ کام اور بڑھا، ان کے وقت میں 44 لاکھ مربع میل تک حکومت اسلامیہ پھیل گئی، ڈبل ہو گئی۔ اور پھر وہ تاجر یہاں آتے تھے، اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، سمجھاتے تھے ساری باتیں، چونکہ اسلام تو جہاں پر پہنچتا ہے، کوئی اسلام کا ایک بھی صحابی کہیں جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اسلام تو پھیلائے گا، دعوت تو دے گا وہ۔ ہوتے ہوتے اسلام دھیرے دھیرے ہندوستان کے اندر بھی آنا شروع ہو گیا، اور ہندوستان میں جب اسلام آیا ہی تھا اس کی باتیں شروع ہی ہوئی تھی
اسی وقت ہندوستان کے اندر بے شمار اس طریقے کے مذاہب اور اس طریقے کی چیزیں تھیں، خالی ایک نہیں تھا، اس وقت بھی مختلف مذاہب کا مجموعہ تھا ہندوستان، اور مختلف مذاہب کے مجموعے کے اندر ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی تھی۔ مذہب پر عمل کرنے کی آزادی آج بھی ہے۔ آپ دیکھیں آرٹیکل 29 ہے اور 30 ہے، اس کے اندر پوری آزادی ہے مذہب کے اعتبار سے۔ تو اس وقت میں ہر مذہب والے اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے تھے، مذہب کی کتابوں سے وہ کوٹ کیا کرتے تھے، مذہب کے ریلیجس جو ان کا مذہب تھا اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو چلاتے تھے۔ کوئی بات یہ نہیں آتی تھی کہ سب ایک سا کریں گے عمل، سب کے اپنے اپنے مذاہب ہیں، کوئی کسی مذہب کو قبول کر لے بات الگ ہے، چھوٹ ہے۔ کہتے ہیں اسی طریقے سے یہاں ہندوستان کے اندر مغلوں کا شاسن رہا اور یہاں پر اسلامی حکومتیں رہیں، اس وقت بھی غیر مسلموں کے لیے یہ چھوٹ ہوا کرتی تھی کہ اپنے نکاح، اپنی طلاق، ڈیورس، اپنی رضاعت جسے کہتے ہیں، ناو نفقہ، عدت، طلاق، یہ تمام کے تمام مسائل اپنے مذہب کے حساب سے طے کرو، اس میں کسی قانون کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ اس کے قانون کو اس پر تھوپ دیا جائے، اس کے قانون کو اس پر تھوپ دیا جائے، یہ نہیں ہوگا۔ زمانہ آگے بڑھا، انگریز آ گئے، انگریزوں نے ہندوستان کے اوپر قبضہ کیا۔ قبضہ کرنے میں انہوں نے بھی اس کا خیال رکھا، جو پرسنل لا ہوتے ہیں، پرسنل لا، چاہے ہندو پرسنل لا ہو یا مسلم پرسنل لا ہو، کرسچن پرسنل لا ہو، سب کے اپنے اپنے پرسنل مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لا ہوتے ہیں۔ انگریزوں نے بھی اس کو سمجھا کہ نہیں بھائی، ہم یہ نہیں کر سکتے، کسی کے مذہب کو کسی پر کیوں تھوپیں گے، سب اپنے اپنے پر کریں گے عمل۔ انہوں نے بھی اس بات کو باقی رکھا، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ہندوستان آزاد ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں 26 نومبر 1949 کے اندر بھارت کا سنویدھان لکھ دیا گیا، اور اس کے بعد 1950 میں 26 جنوری کو اس کو لاگو کر دیا گیا۔ اس کے اندر بھی اس کو باقی رکھا گیا، مسلم پرسنل لا کو۔ اب ہندوستان جب آگے بڑھا ہے، بڑھتے بڑھتے یونیفارم سول کوڈ کی بات ہونے لگی کہ کوئی اسلامی قوانین پر عمل نہیں کر سکتا، اپنے مذہب پر عمل نہیں کر سکتا، اپنے قرآن پر عمل نہیں کر سکتا، اپنی احادیثوں پر عمل نہیں کر سکتا، یا کوئی ہندو اپنے جو ویدوں پر عمل نہیں کرے گا، یا کوئی کرسچن اپنی بائبل پر عمل نہیں کرے گا، سب ایک لائیں گے قانون اور سب اس کے اوپر عمل کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون سازی کا اختیار مذہبی لیول پر وہ اللہ کو ہے، کسی اور کو ہے نہیں۔ کسی انسان کو حق نہیں ہے اس چیز کا کہ وہ کوئی قانون ایسا مذہب کے اعتبار سے لائے۔ مذہب تو وہیں سے چلتا ہے، قانون اسی کا چلے گا، اللہ کا قانون چلے گا، پیغمبر آقا کی احادیث چلے گی، کسی کی موخک بات نہیں چلے گی۔ اپنی زبان سے کچھ کہہ دے وہ قانون بن جائے، اس کی کیا اوقات ہے؟ اس کی اوقات ہو سکتا ہے ہندوستان 2-4 دھیلے کی ہو جائے، لیکن پاس پڑوس کے ملکوں میں کون مانے گا؟ ہندوستان کا اس کے علاوہ کتنے ملک ہیں، ان کے اندر کون مانے گا؟ حالانکہ مذہب اسلام کو سب جگہ مانتے ہیں۔ کسی کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو کوئی بھلا کیوں مانے گا؟ جتنے بھی ممالک ہیں ان تمام کے اندر وہ لاگو نہیں ہو سکتی بات، یہاں کی بات وہاں لاگو کیوں ہوگی؟ لیکن مذہب اسلام کا قرآن ہر جگہ لاگو ہے۔ قرآن کریم جائیے ایران، توران، جاپان، کہیں بھی جائیں، قرآن کریم کا حکم وہی ہے۔ واقعی الصلاۃ، اللہ نے کہہ دیا نماز قائم کرو تو نماز قائم کرنی ہے۔ جتنے ہمارے کہا کے مسائل ہیں جو یہاں ہیں وہ سعودی میں ہیں، جارڈن میں ہے، سیریا میں ہے، لبنان میں ہے، فلسطین کے اندر ہیں، سب کے اندر وہی ہے، الگ سے کچھ نہیں ہے۔ ہم اس کو چینجنگ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن میں کہا، ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے ہیں۔ باقی مذاہب کی بات نہیں کر سکتا، چونکہ ان کے ہاں کچھ نہ کچھ جھول رہتا ہے، وہ اپنے مذاہب پر اتنے مضبوط نہیں ہوتے ہیں جتنا اسلام والا مضبوط ہوتا ہے۔ اپنے مذاہب کی چینجنگ کو وہ لوگ محسوس کر لیتے ہیں، دیکھ بھی لیتے ہیں، بدل بھی لیتے ہیں، کہتے ہیں صاحب ہمارا زمانہ چینج ہو گیا لہذا ہم چینج کر لیتے ہیں، فلاں چیز چینج کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث نہ کبھی پرانے تھے، نہ پرانے ہیں، نہ پرانے ہو سکتے ہیں، یہ ہمیشہ نیا رہتا ہے۔ جبھی تو آج سائنس اتنی ترقی کرنے کے بعد میں لاکھوں کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد انہیں لگتا ہے پتہ ایلینز کوئی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے کلام پاک میں چیپٹر 1 ورس نمبر 1 کے اندر پہلی ہی چیپٹر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سارے جہانوں کا پالنے والا خدا ہے۔ تو سارے جہاں میں ایک جہاں تو یہ ہو گیا، اس کے علاوہ باقی جہانوں کے اندر مخلوقات ہے تبھی پال رہا ہے، وہی ایلین ہے۔ تو آج یہ سائنس وائنس ساری چیزیں آپ دیکھیں، یہ اللہ کے قرآن کے اندر سے جو باتیں آج معلوم ہو رہی ہیں سائنس کے ذریعے سے، اس کا مطلب ہے کہ سائنس بہت ہی پیچھے کی چیز ہے، قرآن بہت آگے کی چیز ہے۔ یہ بات تو طے ہو گئی۔ بہرحال خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں قرآن دیا ہے، پیارے آقا کی احادیث دی ہیں، پیارے آقا کی احادیث قرآن کے اندر نو چینجیبل ہے،
کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا. اگر کوئی چینج کرنے کا عقیدہ بھی رکھ لے، سے کوئی بھی رکھ لے، وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا. اگر وہ عقیدہ بنا لے کہ اللہ کا قرآن اولڈ ہو گیا، اس کو چینج کر لو، اس کی آیت 24 نکال دو، فلاں چیز نکال دو، فلاں ہٹا دو، وہ اس اسلام سے باہر ہو جائے گا. آج یونیفارم سول کوڈ کے تحت میں اسی چیز کو لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام کا جو تشخص ہے اور اسلام کا جو موضوع ہے اور اسلام کی جو باتیں ہیں، چاہے وہ نکاح کے تعلق سے، یہ غلطی ہماری ہے. غلطی ہماری ہے کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں اپنے علماء سے رابطہ کر کے نہیں کرتے. کسی کو طلاق دینی ہے، دھڑ دھڑ سے دے دیتا، اسے پتہ ہی نہیں کہ دینی کیسے ہے. اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے، اس کو مذاق نہ بناؤ. اسلام کے اندر ساری چیزیں نارملی ہیں اور ساری چیزیں ایسی ہیں کہ عین فطرت کے مطابق ہیں. وہ غلطی ہم سے ہوتی ہے کہ نکاح کے اندر ہم تمام رسم و رواج کر رہے ہیں، یہ غلطی ہماری. اسلام نے تھوڑی کہا. طلاق کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جہاں جہاں کچھ ہو رہا ہے، تو اسلام میں اس طرح کی طلاق کہاں ہے؟ اسلام نے بتایا ہے نکاح کیسے ہو، اسلام نے بتایا ہے کہ طلاق کیسے ہو، اسلام نے بتایا ہے وراثت کیسے ہو، اسلام نے بتایا ہے کہ کیسے کیسے نان نفقہ ہوتا ہے، اسلام نے بتایا ہے کہ وقف کیا جو ہے، چاہے وہ خیراتی وقف ہو، نون خیراتی وقف ہو، کیسے کیسے اوقاف ہوتے ہیں. اسلام نے کوئی گوشہ نہیں چھوڑا جس کے اوپر کوئی بات چیت نہیں کری. آج بات کی جاتی ہے اس کے اوپر کہ صاحب اسلام میں سے فلاں چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، بھائی کا حصہ ڈبل اور بہن کا حصہ سنگل، نہیں سمجھ میں آ رہا تو سمجھو نا. نہیں سمجھ میں آ رہا سمجھو، آ کر کے بات کو سمجھایا جائے گا. ایک بیٹی ہے، اس کا خرچہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ باپ کے اوپر ہوتا ہے. ایک بہن ہے، اس کا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ اگر باپ نہیں ہے تو اس کا خرچ جو ہے اٹھائے گا. ایک بیوی ہے، اس کا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ شوہر اٹھاتا ہے. اٹھاتے نہیں اٹھاتے؟ ماں ہے، اس کا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ اس کی اولاد اٹھاتی ہے. مجھے بتائیے ایک عورت کو چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، یا تو اس کا خرچہ باپ اٹھا رہا ہے، یا بیٹا اٹھا رہا ہے، یا شوہر اٹھا رہا ہے، یا اس کا بھائی اٹھا رہا ہے. عورت کو خرچے کی ضرورت کہاں ہے پھر؟ اسلام نے اگر اس کا حصہ آدھا رکھا ہے تو خیال رکھا گیا کہ ہر جگہ مرد کو خرچ کرنا ہے اس کے اوپر. اگر مرد باپ کے روپ میں ہوگا تب بھی خرچ کرے گا، مرد اگر جو ہے شوہر کے روپ میں تب بھی خرچ کرے گا، مرد اگر جو ہے اس کے بیٹے کے روپ میں جب بھی اس کے اوپر خرچ کرے گا، اور مرد اگر کسی اور روپ میں بھائی کے روپ میں تب بھی خرچ کرے گا. اس کو خرچ کرنا تھا زیادہ، اس لیے اس کا حصہ ڈبل ہے، اور اس کا حصہ سنگل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر حساب لگایا جائے تو خرچہ ہے کہاں؟ جب سارے اگر ضرورت پڑ رہی ہے فوراً کہہ رہی باپ سے، فوراً کہہ رہی بھائی سے، فوراً کہہ رہی شوہر سے، فوراً کہہ رہی بیٹے سے، خرچہ مل رہا ہے تو خرچے کی ضرورت کہاں تھی؟ اللہ نے احسان فرمایا کہ پھر بھی ایک حصہ رکھا. تو سمجھو نا اس چیز کو آ کر کے کیوں اللہ نے ایسا کیا، کیا کیا باتیں ہیں. بہرحال یونیفارم سول کوڈ کوئی لاگو کرے یا نہ کرے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور ہمیں اس کو نہ کوئی اس کو ہم ایکسیپٹ کریں گے نہ قبول کریں گے. قانون جو ہے ہمارے پاس بنا ہوا ہے، سب لکھا ہوا ہے، اس لیے اللہ کے قانون میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکتے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے احکامات میں کوئی تبدیلی قبول نہیں کی جائے گی. سنتیں پڑھ لیجیے.